بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ منصور صاحب کمراٹ گئے ہوئے تھے اور آج واپسی کے راستے پر ہیں۔ مسلسل سفر کی وجہ سے وہ یہ ویلاگ نہیں کر سکے، تو آپ کی خدمت میں یہ ویلاگ پیش ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان کے قریبی ساتھی نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور وہ راز جو عمران خان الیکشن تک چھپا کر رکھنا چاہتے تھے وہ اب سامنے آ گیا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اردو نیوز کو ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اصل اسٹیبلشمنٹ کا احترام کرتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارا آج بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن کچھ ایسے گھس بیٹھیے آ گئے ہیں ہر جگہ پہ، ان کے ساتھ تو ہماری بن نہیں سکتی۔ ہماری ان کے ساتھ ذہنی طور پر ویو لینتھ ہی نہیں ہے، اس لیے بے معنی ہے، بلکہ ہمیں افسوس ہی نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو بالکل نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو۔ باجوہ صاحب کے ساتھ تھی، وہ ہٹ گئے ہیں، نئے لوگ آ گئے ہیں۔ اب نئے لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو ٹیم وہ لے کر آئے ہیں، اس سے تو ان کا بیڑا ہی غرق ہوگا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کا کوئی چانس ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا میری بات سنیں، صلح کس سے کرنی ہے؟ عمران خان کی لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ایک خاص ذہن رکھتے ہیں، ان کی ایک خاص سوچ بن چکی ہے۔ جب تک وہ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، راستے اور زیادہ مشکل ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن عمران خان اور باجوہ صاحب 10-15 منٹ آپس میں بیٹھ گئے تو ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ انہوں نے بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی ہے پرویز الہی صاحب نے کہ جی عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ 10-15 منٹ آپس میں بیٹھ جائیں۔ اب اگر یہ ویسے ہی کوئی اکیلے ملاقات ہو تو گاڈ نوز بیٹر کہ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ جس طرح کے بیانات عمران خان صاحب دے چکے ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب کا غصہ ہے وہ کم ہی نہیں ہو رہا، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ 10-15 منٹ میں سلجھ جائے گا۔ تو خیر، یہ اب ان کی پرویز الہی صاحب کی ایک وشفل تھنکنگ ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ پیش رفت بھی کریں کہ جی کوئی ملاقات کروا دیں، شاید وہی کروا سکتے ہیں، اور تو اس وقت ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو کارروائیاں کروا رہے ہیں، وہ تو وہی ہیں جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی اس وقت کہا گیا، ہم نے کہا کہ ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ جن کا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں جائیں وہاں نہ جائیں، یہ بیسیکلی آپ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ میں نے مشرف صاحب کا دور اور جنرل ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے، کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ یہ جو انہوں نے ایک نئی ریت ڈالی ہے، اور یہ شریفوں نے ڈالی ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کیسے ٹوٹی؟ تو اس پہ پرویز الہی صاحب بے ساختہ مسکرا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو ٹوٹ گئی ہیں، اس کے بعد کے اثرات تو سب نے دیکھے ہیں۔ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ، یعنی کہ پی ٹی آئی کی اسمبلی ہے، آپ کا حتمی فیصلہ ہے۔ میں نے تو پہلے ہی انہیں استعفیٰ لکھ کر دے دیا تھا، دستخط کر کے دے دیا تھا کہ آپ نے جو بھی تاریخ ڈالنی ہے ڈال دیں۔ ہم نے ان کے فیصلے کا احترام کیا، اور انہوں نے بھی بڑی آنر کی کہ آپ صدر بن جائیں پارٹی کے، سینٹرل صدر۔ اور پھر مونس، یہ اب وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا جی، عمران خان صاحب نے جو ایک سیکرٹ بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ اب ریویل ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرما کیا رہے ہیں پرویز الہی صاحب، ذرا سنیے گا غور سے۔ اور پھر مونس یا آپ چیف منسٹر بھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد پارٹی کی طرف سے۔ لو جناب، خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بتاؤں گا نہیں کہ ہمارا چیف منسٹر کون ہوگا، پرویز الہی صاحب نے جناب وہ کھول کے رکھ دیا کہ جی میں آواں تو یا پھر مونس ہے۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ عمران نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پر اس حد تک پہرا دیا کہ عمران نے کسی بڑے لیڈر کو ٹکٹ ہی نہیں دیا۔ تو اب جناب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ جو پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے، فواد چودھری صاحب بڑے افسردہ تھے، حماد رضا صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ سب کی وجہ جو ہے نا، وہ جناب پرویز الہی صاحب نے کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس بیان کے بعد اب خان صاحب اپنے اس سٹانس کو کیسے اب لے کے چلیں گے، کیونکہ ابھی الیکشن میں اب اگر 14 مئی کو نہیں ہو پاتے ہیں تو کافی ٹائم ہے، تو اس ٹائم کے اندر کافی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب واقعی اپنے اس وعدے کا اگر انہوں نے کیا ہے، جس کا جیسے کہ پرویز الہی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کتنا پاس رکھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو پرویز الہی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو اب خود کہتے ہیں، جب لوگوں نے خان صاحب کو یاد کرایا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کا تجربہ ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اب تو وہ وقت گزر گیا، اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ تو یہ اب الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن اب کب ہوں گے، یہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ تو جناب وہ پرویز الہی صاحب کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا راز جو ہے وہ فاش کر دیا ہے، تو یہ اس والے سے عمران خان صاحب نے خود کیا فرمایا، آپ کے علم میں ہوگا، لاہور میں انہوں نے ریلی نکالی تھی، اس کو خود لیڈ کر رہے تھے گاڑی کے اندر سے، تو انہوں نے کیا فرمایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، موٹا موٹا، زیادہ نہیں۔ چیف جسٹس اور ججز کے خلاف مافیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اگلے ہفتے سے جلسے شروع کروں گا، یعنی کہ یہ اب آج سنڈے ہے تو کل سے وہ جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 14 مئی تک اٹک تک جلسے کروں گا، عوام کو تیار کروں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ اپنا مومنٹم بنا رہے ہیں 14 مئی کے حوالے سے، کہ 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں
تو جناب اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے نا وہ مطلب تیار ہو چکے ہوں، اور 14 مئی کو جب یہ ہو تو اس کے بعد وہ پھر ایک بڑے احتجاج کی طرف جائیں. وہ احتجاج کیا ہوگا وہ اس کا انہوں نے فی الحال نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی وہ ہم سڑکوں پر آئیں گے. پھر تو سڑکوں پہ تو آلریڈی یعنی کہ کل سے آنا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی 2 نگران حکومت کی مدت ختم ہو چکی، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ہم ڈیمانڈ کریں گے الیکشن دیا جائے. پنجاب کے الیکشن کے لیے اپنی مہم شروع کر رہا ہوں. میں اس ملک کے مافیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس ملک کے آئین اور اس ملک کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا یہ بڑا ان کا نا ایک بڑا ایک سینٹینس جو ہے نا یہ بڑا غور طلب ہے، ذرا غور دوبارہ سنیے گا ذرا. میں اس ملک کے مافیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس ملک کے آئین اور اس ملک کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کہ تمام ججز کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، صرف ان ججز کے ساتھ کھڑی ہے جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں جو ایک تفریق ہے نا، ویسے تو وہ کہتے ہیں جی سر ججز ہمارے سب برابر ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ایک تفریق ہے نا، وہ انہوں نے یہ ظاہر کر دی ہے یہاں پہ اس فکرے سے. خیر آگے وہ جناب پھر ان کو باجوہ صاحب کی یاد آئی، وہ پرویز الہی صاحب بھی یاد کر رہے تھے، تو عمران خان صاحب کیسے رہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے اس ملک کو مہنگائی اور تباہی کا تحفہ دیا ہے. جو جنرل باجوہ نے کیا ہے اس ملک کو وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. کوئی دشمن پاکستان کو ایک سال میں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جو جنرل باجوہ پہنچا کر گیا. اب جو پاکستان میں حالات ہیں، وقت آ گیا ہے قوم کے باہر نکلنے کا. میں بھی نکل رہا ہوں، جان کو خطرہ ہے. 2 دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے کے ذریعے مارنے کی کوشش کی گئی. میں نام لیتا ہوں، دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا. اچھا اب یہاں پہ آج جناب انہوں نے نام لیا ہے. کل جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے نا، وہاں پر ان کی جب غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی صحافیوں سے، تو وہاں پر انہوں نے نام لینے سے گریز کیا تھا. انہوں نے ڈرٹی ہیری بولا تھا، کہا تھا کہ جی میں نام لوں گا تو آپ لوگ چلائیں گے نہیں. تو یہاں پہ جناب چونکہ ان کے اپنے پی ٹی آئی آفیشیل پہ چلنا تھا تو انہوں نے کھل کے نام لیا ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، اور اعظم سواتی پر جو تشدد ہوا اس کے پیچھے بھی یہی تھا، اور ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا. اب یہ ایک بہت بڑا الزام وہ ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں ایک بندے کے اوپر. ابھی یہ کل سے سماعت شروع ہونے جا رہی ہے ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر. خود نوٹس اس پہ ہو چکا تھا، تو میرا خیال ہے عدالت کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کو بھی طلب کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ جی آپ بتائیں آپ نے ان صاحب کا نام لیا تھا، آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. پھر خیر آگے وہ کہتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹو کے کہنے پر جنرل باجوہ نے کراچی کا سیکٹر انچارج تبدیل کر دیا. ہم یہاں 8 مہینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں. کیوں نہیں جناب اوپر خبر جا رہی کہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ جو حرکتیں کر رہا ہے کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے. میں اب نکلنے لگا ہوں، میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے، جلسے کروں گا 14 مئی تک. کچھ مجھے ہوا تو ساری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا نام یاد رکھ لو، یہ ذمہ دار ہوگا. اور جس طرح آج آپ لوگ نکلے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آزادی کے لیے سیاست نہیں جہاد ہوتا ہے، ہم سب جہاد کر رہے ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے، اور ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کرا کے اس ملک کو آزاد نہیں کرتے. تو جناب جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ملک جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہوگا، یہ عمران خان سے فرما رہے ہیں. اچھا اسی دوران جناب جب یہ لاہور میں ریلی ہوئی تو اسلام آباد میں بھی ریلی ہوئی. وہاں پر ریلی کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے وہاں پر کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا پولیس نے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اسلام آباد ریلی کے دوران چند خواتین کو گرفتار کیا گیا. اور اچھا ایک جو ویژول ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، اس میں خواتین پولیس اہلکار جو ہیں وہ گھسیٹ کر پریزن وین میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کافی شرمناک قسم کے مناظر ہیں. بالکل بھی مطلب انتہائی غیر مناسب طریقہ تھا یہ. اچھا اس کے علاوہ ایک گرفتار خاتون سے میڈیا نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی گالی بھی نکالی، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب بکے ہوئے ہیں، آپ بکے ہوئے ہیں، یہ انڈیا کے اور امریکہ کے ایجنڈے پر ہیں. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو ان خاتون نے بتایا کہ جی رابعہ اقبال خان، میرے خاوند آرمی میں ہیں، ہی از دا بریگیڈیئر. تو یہ جناب جو گرفتار خاتون تھیں انہوں نے یہ بتایا. اچھا ویسے اس کے اوپر اسلام آباد پولیس کا موقف بھی آ چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ جی شاید 3 خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو اب شخصی ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا ہے. اچھا اب یہ جناب ایک طرف پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے خلاف کیسز پہلے سے بھگت رہے ہیں، اب اس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں جو بغیر اجازت ریلی نکالی گئی تھی اس کے الزام میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر، راجہ خرم نواز سمیت 180 ملزمان کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر 38 شرکاء کو موقع سے گرفتار کیا گیا. شرکاء منع کرنے کے باوجود کار سرکار میں مداخلت اور نقص امن پیدا کرنے کے مرتکب ہوئے تھے. ہم نے آپ کو نا پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی عمران خان کے خلاف 10 مقدمات میں تفتیش کرنے والی جی آئی ٹی نے گزشتہ روز جو ہے وہ زمان پارک کا دورہ کیا تھا. اب اس حوالے سے نا ایک بڑی دلچسپ ایک انکشاف کیا ہے ایکسپریس نیوز نے، بلکہ اب تو 1-2 اور چینلز پہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے کہ جے آئی ٹی کے زمان پارک پہنچنے پر ٹیم کے گرد کالے بکروں کا دائرہ بنا دیا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. عمران خان کی رہائش گاہ میں داخل ہوتے ہی جے آئی ٹی کے ارکان کے گرد کالے بکروں کا حصار بنا دیا گیا.
کالے بکرے کا چکر مکمل کروانے کے بعد جی آئی ٹی کو مزید رسائی کی وہاں پر اجازت دی گئی۔ تو یہ بھی جناب اس تفتیش میں یہ والا معاملہ بھی ہوا تھا۔ جہاں مقدمات کا ذکر ہو رہا ہے تو جناب اب اس میں تفتیش بھی ہونی ہوتی ہے۔ تو اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو 4 مختلف مقدمات میں تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے۔ پولیس نے عمران خان کو 10 اور 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج مقدمہ نمبر 153 اور 154 میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 10 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تھانہ سٹی ڈی میں درج مقدمہ نمبر 3 اور تھانہ گولڑا میں درج مقدمہ نمبر 143 کے سلسلے میں 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اچھا، نوٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اپنی صفائی میں کوئی ثبوت یا شواہد پیش کرنا چاہیں تو اسے اپنے ہمراہ لائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جی تفتیش کے لیے حاضر نہ ہونے پر آپ یعنی کہ عمران خان کے خلاف حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ جناب ہوا ہے۔ اچھا جی، کل آپ کو بتایا تھا کہ جی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں 2 درخواستیں مسترد ہو گئیں، اس کا اب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سابق جج نے گواہان ثبوتوں کی بنیاد پر عمران خان کو نوٹس اور وارنٹ جاری کیے۔ عمران خان کے خلاف شکایت قابل سماعت تھی جس پر دوبارہ اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مجسٹریٹ کی عدالت میں شکایت دائر کرنے کا قانون الیکشن ایکٹ 2017 پر نافذ نہیں۔ سیکشن 190 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیشن عدالت براہ راست ٹرائل کر سکتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ اب فرد جرم عائد ہونی ہے جس میں عمران خان کو ثبوت فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک جناب اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کرنے اور کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی ہے۔ وفاق نے درخواستوں کے خلاف 8 صفحات کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہیں۔ درخواست گزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے کی نیت صاف نہیں۔ حکومت نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں، ماسٹر آف روسٹر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں۔ نئے قانون سے چیف جسٹس کا آئین کے آرٹیکل 184(3) کا اختیار ریگولیٹ ہوگا اور عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت نے مقدمے میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتے ہوئے اس حوالے سے متفرق درخواست دائر کر دی۔ حکومت نے کہا کہ فل کورٹ استدعا کا مقصد کسی جج کو شامل کرانا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا اعتبار ہے، لہٰذا مقدمے میں سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ ادھر جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، اور حالانکہ وہ 3-4 دن سے تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب فائنلی ان کی ملاقات اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے ہو گئی ہے، اور اس کی اندرونی کہانی ایک جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف کو پارٹی کے لیے روڈ میپ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے پارٹی کو متحرک کریں اور پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ نواز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ہدایت تو کر دی ہے لیکن اس پر عمل درآمد خاصا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ IMF کی جو شرائط ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کو مزید فعال بنایا جائے اور لیگی کارکنوں کو عزت دی جائے۔ نواز شریف نے وزراء کو کارکنوں سے رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اچھا، اس ملاقات کے دوران نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی الیکشن پورے ملک میں ایک دن ہونے چاہیے، صرف پنجاب میں الیکشن کرا کر پاکستان پنجاب کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ اگر اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہونے چاہیے۔ ثاقب نثار نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا۔ ثاقب نثار دن رات سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بھی عوامی مفاد پر سو موٹو لیا ہوتا تو بات ہوتی۔ اچھا، اس موقع پر صحافیوں نے ان سے 3 مرتبہ وزیر اعظم سے سوال کیا کہ نواز شریف کب وطن واپس جائیں گے، تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، یہ ہم آپ سے پہلے بھی شیئر کرتے رہے ہیں، اس میں جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ نادرا نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی کی کہانی کے پیچھے اپنے ملازمین کے خلاف فوجداری کارروائی اب شروع کر دی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے ڈان کو بتایا کہ جن عناصر کے کہنے پر یہ خلاف ورزی ہوئی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ نادرا کے چیئرمین طارق ملک کی جانب سے 4 علیحدہ انکوائریوں کے بعد آرمی چیف کے خاندان کے ریکارڈ تک غیر قانونی طور پر رسائی کرنے پر نادرا کے 6 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبریں اور یہ پیش رفت۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ویلاگ ہوگا وہ منصور علی خان صاحب خود کریں گے، وہ انشاءاللہ پہنچ چکے ہوں گے لاہور، تو وہ انشاءاللہ اسٹوڈیو سے وہ کریں گے۔ اچھا، اس دوران ہمارا ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو ہے جو کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا، بہت زبردست، بڑا اچھا، انٹرسٹنگ، آپ کو اچھا لگے گا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، وہ اس کے بعد آپ وہ دیکھ سکیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔